السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے، تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا حصہ چل رہا ہے، آج ہے وضو کا بیان۔ سوال: وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب: وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گٹوں تک یعنی کلائیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کوہنیوں سمیت یعنی کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے اور پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام حصہ اول میں تم پڑھ چکے ہو۔ سوال: وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب: وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام حصہ اول میں تم پڑھ چکے ہو۔ سوال: وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب: وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال: وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب: وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے۔ یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، اور کچھ چیزیں چھوٹ جانے سے اگرچہ وضو ہو جاتا ہے لیکن وضو ناقص ہوتا ہے۔ تو جن چیزوں کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا وہ ہے فرائض وضو، ٹھیک ہے، اور جن چیزوں کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں سنن وضو، انہیں سنت کہتے ہیں۔ جن چیزوں کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال: وضو میں فرض کتنے ہیں؟ بہت دھیان سے سنیں۔ جواب: وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سوال: وضو میں فرض کتنے ہیں یعنی فرائض وضو کتنے ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سوال: وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 11، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13، پے در پے وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ سوال: وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3،
پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ نمبر 5 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13 پے در پے وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ سوال وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1 دائیں طرف سے شروع کرنا۔ بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے۔ دائیں طرف سے شروع کرنا بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے یعنی مضبوط یہی ہے۔ نمبر 2 گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3 وضو کے کام خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4 قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5 پاک اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1 دائیں طرف سے شروع کرنا۔ بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے۔ نمبر 2 گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3 وضو کے کام خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4 قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5 پاک اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ آگے صفحہ نمبر 37 پہ سوال وضو کی کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1 ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3 وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 4 سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سوال وضو کی کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1 ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3 وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 4 سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سوال کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ ناقض کی جمع نواقض، ناقض کے معنی توڑنے والا، توڑنے والی چیز۔ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1 پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3 بدن کا کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4 منہ بھر کر قے کرنا۔ نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8 نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا۔ سوال کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1 پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3 بدن کا کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4 منہ بھر کر قے کرنا۔ نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8 نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔